ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا, لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور یہ ٹیکنیکس ہمیں کیا سکھاتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, سبحان اللہ, جب یہ ہم ریسرچز پڑھتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, یارا تو نے ہمیں اسلام دیا, اتنی بڑی نعمت دی کہ ہم تو, یعنی اللہ کی نے فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے, سرور تدخل فی علی قلب مؤمن, خوشی کو جو تم مومن کے دل میں ڈالتے ہو نا, یہ بہت افضل ترین نیکی ہے. اللہ اکبر. اور مینیجرز, ایک ریسرچ کہتی ہے کہ مینیجرز who remember to say thank you to people who work for them, they find better employees, they are more motivated and they are more hard workers. جو مینیجرز اپنے لوگوں کو, امپلائز کو زیادہ تھینک یو اور زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ I'm so thankful to have you in my team, اس طرح کی مختلف چیزیں کہتے ہیں, ان کے امپلائیز ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں لائف میں, اپنے کام میں. ریسرچرز ایٹ دا وارٹن اسکول, ایک یونیورسٹی ہے, اس کا وارٹن اسکول ہے, آف یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے اس کا نام. ان نے رینڈملی ڈیوائڈ کیا فنڈ ریزرز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, دو گروپس میں, جن اسٹوڈنٹس نے اپنے الومنائی کو کال کرنی تھی فار فنڈ ریزنگ فار اے پروجیکٹ. ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ کر کے کہا کہ اوکے جی کام پہ لگ جاؤ, اور انہوں نے نارمل جو کالز میں کرتے تھے کہ السلام علیکم جی, ہم آپ کی یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں, یو آر دا الومنائی اور آپ سے میں فنڈس چاہیے. دوسرا گروپ جو تھا, اس کو کالز کرنے سے پہلے جو یونیورسٹی کی ڈائریکٹر تھی, انہوں نے ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ آئی ایم ویری گریٹفل فار دا ایفرٹس یو گائز آر ڈوئنگ فار دی یونیورسٹیز اینڈ فار لیس پریولیجڈ پیپل. اور وہ بڑی موٹیویشن دی, ان کو تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا. سمپل, دے میڈ 50% more fundraising calls than the second group. صرف کس وجہ سے, شکر ادا کرنے کی وجہ سے. بھری ہوئی ریسرچز, اسٹڈیز آلسو شو کہ جو لوگ گریٹفل ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کے کیریئرز اچھے ہوتے ہیں, ان کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں, وہ ہیلدی ہوتے ہیں, وہ اپنی یعنی پرسنالٹی ان کی بہتر ہوتی ہے. اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف مور بینیفٹس ٹو اٹ, کہ وہ لوگ جو گریٹفل ہوتے ہیں وہ کتنی ہی بہترین لائف گزارتے ہیں. So I give you an activity right now. ایک تو ابھی آپ کامنٹس سیکشن میں لکھیں, لسٹ 5 blessings جن کا آپ نے بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لائف میں, بہت کم. وہ 5 نعمتیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں کہیں دور ذہن کے حصے میں ہوں, اور جن میں آپ کا نا جن blessings کا آپ نے اللہ کا بہت کم شکر ادا کیا ہو. Write those blessings inshallah, and I count, I give you 10 seconds inshallah. وہ نعمتیں جو ہم آبزرو بھی نہیں کرتے, جو ہم نوٹس میں ہی لاتے ہیں, یا جو ہر کسی کے پاس ہیں, ان نعمتوں کے بارے میں لکھیں. اینڈ یو ول سی کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا جن کو ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا, جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی دیتا ہوں. اگلے 3 دن میں آپ نے 300 بلیسنگز لکھنی ہے. آپ نے ایک کسی بھی اپنے موبائل پہ لکھ لیں, آپ کسی جرنل پہ لکھ لیں, آپ کہیں بھی لکھ لیں. 300 بلیسنگز لکھنی ہے آپ نے جو آبویس نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس صحت ہے. کوشش کریں وہ لکھیں جو آپ نے آج تک سوچا نہیں ہے ان کے بارے میں. اگر آپ کو 300 زیادہ لگ رہی ہیں تو میں آپ کو ایک آیت بتانا چاہتا ہوں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا, تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی کہ روزانہ بھی تم 100 بلیسنگز لکھو اور تمہاری زندگی کوئی 70-80 سال کی ہو یا 1000 سال کی بھی ہو, لا تحصوها, تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہیں بلیسنگز دی ہیں. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ان اللہ لغفور رحیم, اللہ تعالیٰ بے شک بہت بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. کیوں کہا یہاں پہ کہ اللہ نے تمہیں بلیسنگز جو دی ہیں, اللہ نے تو تمہیں اتنے انعامات اور نعمتیں کی ہیں, مگر تم نے جو رسپانس دیا نا اللہ تعالیٰ کو, اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہ ہوتے نا تو تمہارا وہ حال ہونا تھا کہ کوئی جانور اور کوئی انسان زمین پہ نہ بچتا. لیکن چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں کہ میرے بندے کبھی تو میرے پاس لوٹ کے آئیں گے. تو جب بھی زندگی میں کوئی بلیسنگ ملے کیا کریں, گریٹفل, گریٹیٹیوڈ. اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے, سجدہ شاکرن, وہ سجدہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یا اللہ تیرا شکر ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں اپنی کمپلیشن تک پہنچتی ہیں.
کبھی ہم نے شکر کیا اپنے آئی بروز کا، کبھی ہم نے شکر کیا اپنی آئی لیشز کا. ایک شخص تھا جس کا ایکسیڈنٹ پہ نا اس کی جو آئی لیڈس تھیں وہ کٹ گئیں، اور ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس کو یعنی ٹھیک کر دیا، اسٹیچز وغیرہ لگا دیے. اب اس کے پاس اس کے ایک آنکھ پہ آئی لیشز نہیں تھیں، آئی لیڈس نہیں تھیں. وہ کیا کرتا تھا سبحان اللہ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہی کوڈنٹ بلنک ہز آئیز. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آئیز بلنک ہوتی ہیں تو جو اس کا اندر سارا گند ہوتا ہے اس کو وہ ایک طرح سے جیسے وائپر ہوتا ہے نا، اسکرین پہ وائپر لگتا ہے، اس طرح سے اس کو گند صاف کرتی ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ پانی مارا کریں اور اس کو نا کچھ دیر بعد صاف کر لیا کریں، یہی طریقہ ہے بچہ ہے. تو وہ ہر 5 منٹ بعد کچھ ٹائم بعد وہ مارتا تھا پانی، اور وہ پانی مار کے نا اس کی جگہ بہت سینسٹیو ہو گئی اور کریکس پڑنا شروع ہو گئے یہاں پہ. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے پانی مارنا ہے یہاں پہ. اور اس کو وہ پانی بہت تکلیف دینا شروع ہو گیا، جلنا شروع ہو گئی اس کی اسکن، لیکن وہ پھر بھی مارتا تھا اپنی آنکھ کو بچانے کے لیے کہ آنکھ ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ہم نے کبھی اپنی آئی لیشز شکر ادا کہ یار تو مجھے آئی لیشز دی ہیں؟ کبھی کی ہے آج تک؟ جب نعمت چلی جاتی ہے نا پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت تھی. جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑے اچھے لوگ، یعنی اسکالرز ہیں، کوئی جن لوگوں نے ہماری زندگی میں ہمیں انسپائر کیا، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں نا تو لوگ ان کی ڈی پیز فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا. یعنی ہم مردہ پرست قوم ہیں. جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں، جب ماں باپ زندہ ہیں، تب ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے. بہن بھائی کے ساتھ ٹائم، جب وہ چلے جاتے دنیا سے پھر اپنے ڈی پی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر ہم مردہ پرست قوم ہیں. ہم بیسکلی نعمتوں کے جانے کے بعد ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ان کا احساس ہوتا ہے ہمیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ کی میں نے کہا تھا کہ انسان 2 نعمتیں بہت ضائع کرتا ہے، صحت اور فارغ وقت، کہ جب وہ چلی جاتی ہیں تو پھر انسان کا احساس ہوتا ہے اور وہ ضائع کر بیٹھتا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی سانسوں کا بھی شکر ادا کیا کرتے تھے. ایک شیخ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جرنل تھا جس میں اکثر بلیسنگس کو لکھا کرتا تھا کہ جو جس موقع میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے اور وہ جہاز بڑا سموتھ چل رہا تھا. اچانک سے کوئی ایئر ویکیوم آیا اور اس میں جہاز نے ایک ڈپ لیا، اور اتنا ابرپٹ اور اتنا تیز ڈپ تھا کہ ہمارے جو فوڈ کی جو ہمارے پاس ٹیبلز تھی نا اور جو ہمارے لیپ ٹاپ تھے اور چیزیں تھیں وہ اڑ کے چھت پہ لگیں، اور ہم لوگ بھی چھت پہ جا کے لگے اور سارا بالکل درم بھرم ہو گیا نظام. اور پھر ہم گرے اور پھر کچھ دیر بعد وہ جہاز اسٹیبل ہو گیا. اینڈ ایوری بڈی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ. جب تک کہتے ہیں ہم پہنچ نہیں گئے لینڈ، جب تک ہم نے نہیں کیا تب تک ہمارے جو ہے نا وہ دل جو ہے نا ادھر حلق میں آئے ہوئے تھے اور ہمارا جو ہے نا برا حال تھا. جب میں اترا اللہ نے ہمیں لینڈ کروا دیا. آئی واز گریٹفل، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. اور میں نے جرنل کھولا اور میں نے لکھا، کہتے میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میں نے پچھلا شکر کب ادا کیا تھا. پچھلی دفعہ کہتے میں نے جب دیکھا تو پھر کوئی مصیبت تھی جسے اللہ نے بچایا تھا، اس پہ شکر ادا کیا تھا. اور پھر دوبارہ پچھلا کھولا تھا، کہتے کوئی مصیبت تھی اللہ نے بچایا تھا، اس پہ شکر ادا کیا تھا. کہتے میں حیران ہو گیا. میں ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی مصیبت سے مجھے بچا رہے ہیں میں صرف تب کیوں شکر ادا کر رہا ہوں؟ مجھے جب نعمتیں مل رہی ہیں میں تب کیوں شکر ادا نہیں کرنا؟ یا میں ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف میں جب میں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہوں ان پہ میں شکر ادا کیوں نہیں کر رہا؟ سو وی شوڈ ریئلائز کہ ہم وہ چیزیں ہم شکر ادا کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا. کیا وہ کم ہے؟ کیا ہے نہیں؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی چیزوں کو مسخر کر دیا؟ امیجن یہ جو زمین ہے یہ پلین نہ ہوتی اور یہ پانی کی طرح شیک کر رہی ہوتی اور ویوی ہوتی. ہم قدم رکھتے تو ہمارا قدم کبھی وہاں گرتا اور ہمارے قدم کبھی وہاں پھسل رہے ہوتے. یہ اللہ نے پہاڑوں کو لگا کے اور زمین کو پلین بنا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے؟ اس پہ ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میرا شکر، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. ان دونوں آیات میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکر لے کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ کفر لے کے آ رہے ہیں. اما شاکرن و اما کفورا. تم شکر گزار بن جاؤ یا کفر والے بن جاؤ. یعنی اگر تم شکر گزاری نہیں کرے گے تو یہ کفر ہے، اور کفر کا اپوزٹ یہاں پہ ایمان نہیں بلکہ شکر کہا گیا ہے، which means شکر is equal to ایمان. یہاں پہ واشکرونی ولا تکفرون، تو میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. تو جو شخص اپنے لائف میں گریٹفل ہے، گریٹیوڈ اختیار کرتا ہے، وہ کفر سے بچ رہا ہے. اور جو شخص نہیں کرتا، جو شخص مایوس ہو چکا ہے، وہ سب سے پہلے کفر میں چلا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے
ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں کہا کہ کون لے کے آئے گا، ایک عفریت نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا. ایک شخص جسے علم دیا گیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، مجھے بتائیں. تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت سامنے آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی. ہم ہوتے ہاں جی دیکھیے ہماری طاقت، دیکھیے میری مائٹ، دیکھیے میری پاور، کیا لگاتے ہیں اور ہنستے اور غرور میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ. اور کیوں کیا اللہ نے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے. یہ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے نا، یہ آزمائش ہوتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. کہتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اس شکر کے، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے، اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جو کفر کرتا ہے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اللہ تو غنی کریم ہے. تو ایک نبی کا بیہیویئر یہ ہے. اور ایک یعنی کافر کا، قارون کا بیہیویئر کیا ہے؟ جب اس کا جو مال تھا نا وہ اونٹوں پہ نہیں، اس کی مال کی جو چابیاں تھیں، خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آیا کرتی تھیں. وہ کیا کہتا ہے جب کوئی مال آ جائے نا ہمارے پاس تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی ہم سیلف میڈ انسان، بڑا جی سیلف میڈ بندہ ہے. اللہ اکبر، کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، سب اللہ میڈ ہوتے ہیں. قالا کہتے قارون کہتے ہیں کہ قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے. میں نے جو محنت کی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ میں نے جو دن رات کی کوشش اور ایفرٹ لگائی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے. سیلف میڈ انسان ہوں میں. والعیاذ باللہ، واللہ no one of us is self made. We are all Allah made. ہمیں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھائیں گے، ہم تمہیں بہت نوازیں گے، بہت زیادہ عطا کریں گے. یہ بہت کمال کی آیت ہے، بہت کمال کی. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے. کس چیز کا؟ کوئی چیز پرٹیکولر مینشن کی ہے؟ علم کا، اعمال کا؟ نہیں، کسی چیز کا بھی شکر ادا کرو گے. لازیدنکم، ہم تمہیں بڑھائیں گے. کس چیز میں بڑھائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی لمٹ لیس ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ ہم تمہیں صرف مال میں بڑھائیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں اولاد میں بڑھا دیں، عزت میں بڑھا دیں، لائف بڑھا دیں، سیکنڈز بڑھا دیں، تمہاری یعنی تمہیں کیا کچھ بڑھا دیں گے. تم شکر کرنے والے ہو نا، پھر ہم لمٹ لیس تمہیں انکریز دیں گے لائف میں. اللہ اکبر.